السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے خود 24 نومبر کا فیصلہ کیا احتجاج کی فائنل کال دینے کا۔ علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر خان صاحب کا یہ اعلان پوری قوم تک پہنچایا، اور بشرا بیگم صاحبہ نے کل پشاور میں ایک اجلاس میں باقاعدہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ڈیوٹی لگائی کہ اتنے ہزار لوگ لے کے آنے ہیں، اور دھمکی بھی دی کہ نہ آئے تو پھر ایکشن ہوگا۔ تو یہ تو پورا خاندان بات کر رہا ہے اس احتجاج کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی تو موروثیت کے خلاف تھی، خاندان کے خلاف تھی۔ اسی طرح برطانوی اخبار نے لکھ دیا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب تو ڈیل کرنے کے حق میں ہیں، لیکن فوج نے انکار کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ خبر شائع ہوئی ہے، تو ڈیل کے بھی خان صاحب خلاف ہوا کرتے تھے۔ پھر اب ایک بار امریکی کانگریس کے 45-46 ارکان نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا ہے، اور آج سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ کبھی امریکی مداخلت نامنظور تھی اور آج امریکی عدم مداخلت نامنظور ہے۔ ہم چونکہ احتجاج کا معاملہ بڑا اہم ہے تو آج کی ڈسکشن اسی پہ فوکس رکھیں گے۔ انتہائی اہم مہمان میرے روبرو ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ہمارے روبرو ہیں سردار مولا بخش چانڈیو صاحب، سابق وزیر قانون ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جناب جنید اکبر خان صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنید اکبر خان صاحب، یہ جو ڈیل والی خبر آئی کہ خان صاحب فوج سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اور فوج نے انکار کر دیا ہے، یہ کیا خبر ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اوپر سے احتجاج اور اندر اندر سے ڈیل کی خواہشات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ ایسی کوئی بات میں حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نہ تو ڈیل پہ یقین کرتی ہے، اگر ڈیل کرنا ہوتا تو اسی طرح جس طرح میاں صاحب چلے گئے تھے، جس طرح باقی پارٹیوں نے کیا تو اس طرح کرتے، تو نہ ہم آپ ڈیل پہ یقین کرتے ہیں اور نہ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم اداروں سے بات کرنے چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے چاہتے ہیں تو صرف اسی بنیاد پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو جو آئین نے جن کی حدود متعین کی اس حدود کے اندر رہے، کیونکہ یہ اس ملک کے بھی فائدے میں ہے، جمہوریت کے فائدے میں بھی ہے اور اداروں کے اپنے فائدے میں ہے، کیونکہ اس سے اداروں میں اور عوام میں جو فاصلے ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے، تو ہمیں بھی مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط اسٹیبلشمنٹ چاہیے اور مضبوط جمہوریت چاہیے۔ تو ہم صرف اسی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو آئین میں حدود متعین ہے وہ اس میں رہے۔ تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے بھی آفر ہوئی، مائنس عمران خان کی ہوئی، کچھ اور چیزیں منوانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی بات ہوئی، اسی ٹائم بھی ہم نے جو ہے انکار کیا اور آج بھی ہم انکار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پہ جو روزانہ سختیاں جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر ہم ڈیل کرتے یا ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اداروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو حکومت کے یہ ویسے یہ کب بات ہوئی کہ مائنس خان صاحب جب انہوں نے آفر کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ نے انکار کر دیا، یہ کب کی بات ہے؟ بالکل جی، الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کو حکومت آپ بنا لیں، لیکن خان صاحب جو ہے 3 سال جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہ لے، مجھ سے باہر جائے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت بنائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اسی ٹائم، کیونکہ ہم سیاست جو ہے کچھ اصولوں کے تحت کرتے ہیں، اور میں آپ کو چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں، پیپل پارٹی نے بھی آفر ہوئی، بلکہ میری خود میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا اور ایم این ایس کے ساتھ بھی رابطہ ہوا کہ آپ حکومت پر ڈالے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن کیونکہ ہم پہلے دن سے ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارے مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور جن کو لوگوں نے منتخب کیا حکومت کا حق اس کو ہونا چاہیے۔ تو پہلے دن سے یہی ہمارا ہے، اس پہ کوئی نہ لچک دکھا رہا ہے نہ لچک دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سردار مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ڈائمنشن ہی اور آ گئی کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے کہ حکومت بنائیں، ہم ساتھ دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب پرسوں ذرا ناراض سے بھی لگ رہے تھے، تو یہ واقعی سچ ہے کہ مائنس خان صاحب یہ کوششیں ہوئیں اور پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کیا؟ الیکشن ہوئی تو پیپلز پارٹی کہاں تھا؟
اگر آپ حکومت بناتے ہیں تو ہم اعتراض نہیں کرتے، اچھا لیکن یہ سیاست کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک خاص کسی زوم میں، کسی خاص آسرے میں، اب وہ آسرا کب ان کا پورا ہوگا. اور یہ بات ٹوٹل غلط ہے. میں اپنے دوست کو تو نہیں بول سکتا کہ وہ غلط بول رہے ہیں، اچھا لیکن یہ غلط بیانی ہے. خان صاحب خود کہتے رہے میں اداروں سے بات کروں گا، میں ان لوگوں سے بات کروں گا جو بااختیار ہیں. یہ باتوں کی تو کرتے رہتے ہیں. جس این آر او کا حوالہ دے کر یہ اور جماعتوں کو گالیاں دیتے تھے، اصل میں خود این آر او کے بڑے تمنا رکھتے ہیں کہ اب این آر او ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، جب پہلی بار ان کی حکومت آئی تو بھی ہم نے کہا کہ ہم غیر مشروط آپ کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی. ان کو اسی انگلی کا آسرا تھا. اب تو وہ انگلی چھوٹ گئی ہے. اب انگلی چھوٹ گئی ہے تو ساری راہیں ان کو بند نظر آتی ہیں. بند گلی میں آدمی کیا کیا خبریں کرتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. لیکن یہ انتظار اسی میں ہے کہ این آر او ملے ان کو اور انہی کے ساتھ ہو جائے. عجیب بات ہے. نہیں، ویسے سردار صاحب جیسے جنید اکبر خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے ہم تو اس کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈیل والی بات ہے، آج شیخ رشید احمد نے بھی کورٹ میں کہا، میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں رابطہ کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ فوج تو مکمل طور پر پھر سیاست سے دور ہے، کسی سے رابطہ نہیں کر رہی نا. اسی لیے تو یہ مایوس ہے. اس لیے تو مایوس ہے کہ یہ کیوں غیر جانبدار ہو گئے. انہوں نے غیر جانبداری کا حوالہ دے کر کیا کچھ نہیں کہا ان کو. لیکن ہم جو سیاسی کارکن ہیں ہم تو کہتے ہیں پاکستان کے افواج کا جو ادارہ ہے، عدلیہ کو بھی، لیکن ان دونوں اداروں کو تو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. دونوں پر ملک کی سلامتی کا انحصار ہے. اگر یہ سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنی کھیل کھیلتے ہیں تو پاکستان میں سیاست تو نہیں ہوگی، اور کچھ ہو سکتا ہے. اب خان صاحب کا اپنا خیال میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. خان صاحب اس وقت جیل میں ہے، لیکن خان صاحب کی اب یہ کہتے تھے کہ خاندان نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی میں خاندان بیٹھا ہے، نواز شریف کی پارٹی میں خاندان. اب یہ کیا ہے؟ بیگم صاحبہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیچ میں آ گئے ہیں، وہی بڑا رول کردار ادا کر رہی ہیں. اب پرزائڈہ خود کریں گی، باقی لیڈر قائم مقام صدر یہ سب بیٹھیں گے. یہ خاندان کا سیاست میں آنا نہیں تو کیا ہے؟ اچھا میں اس چیز پہ آتا ہوں جو موروثی سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں. میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آج پھر ایک خط آ گیا، 46 امریکن کانگریس مینوں کا خط ہے صدر بائیڈن کے نام. اب یہ امریکی مداخلت تو نامنظور ہوا کرتی تھی، اب عدم مداخلت نامنظور ہے کہ پاکستان کے حالات میں آپ جو ہیں وہ مداخلت کریں، کیونکہ وہاں لابیسٹ پی ٹی آئی کے جو حکومت آپ کی کہتی ہے پیسے دیتے ہیں اور وہ خط لکھتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امریکن اگر آپ پالیٹکس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں بہت بڑی بڑی لابیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لابینگ فرمز بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو اگر آپ پیسے دیں تو وہ آپ کے حق میں بہت سارے کام کروا سکتی ہیں. اور یہ ایک مطلب بہت پرانا سسٹم ہے. اور اس کو لیکن نارملی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں اور ان سے پھر اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کام کرواتے ہیں. مگر یہ پی ٹی آئی کے معاملے میں یہ یونیک اگزامپل اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لابنگ فرمز ہائر کر رہی ہے پاکستان کو برا دکھانے کے لیے اور اپنے پارٹی کے مفادات یا عمران خان صاحب کے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ وہ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ڈیل کی، جی کہ یہ کہا گیا کہ جی ہم ڈیل کر کے نہیں جاتے، ہم ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو پھر یہ ہائبرڈ نظام آیا کہاں سے؟ یہ ایک پیج بنا کیسے؟ یہ کیسے آر ٹی ایس بیٹھا؟ کیسے امپائر کی انگلی کھڑی ہوئی؟ دیکھیں نا، اگر آپ نہیں تھے تو پھر یہ امپائر کی انگلی کہاں سے آ گئی؟ یہ اگر ڈیل نہیں کرتے تو آپ آگے بڑھ کے ان سے مذاکرات کر لیں، ان کو ساتھ بٹھا دیں. ابھی تو 24 نومبر کی فائنل کال سے بہت دن پڑے ہیں نا. نہیں، وہ تو یہ کرنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، جیسے ابھی کہا بھی گیا. تو مجھے بتا دینا کہ جمہوری لوگ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، کرنے چاہیے ان کو.
عوام کی طاقت پہ بلیو کرنا چاہیے. مگر اگر آپ یہ جو ہے کہیں کہ جی میری جب حکومت تھی تو ووٹ جو ہے وہ ایجنسیاں پورا کرتی تھیں, تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایجنسیوں کو استعمال کر کے ووٹ پورے کروائیں؟ مجھے آپ بتا دیں اس کا جواب. تو یہ نظام جو اس ملک میں آیا ہے, یہ تو نظام لائے ہی پی ٹی آئی ہے. اس سے پہلے یہ نظام اتنا خراب نہیں تھا جتنا یہ کر کے گئے ہیں. تو اب یہ ریسیونگ اینڈ پہ ضرور ہیں, تو اور اس کا ساری کی ساری ذمہ داری ان کے اپنے اوپر جاتی ہے اور کسی پہ نہیں جاتی. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سردار مولا بخش چانڈیو صاحب کے ساتھ ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ جو سردار صاحب خبریں آئیں پشاور کے کل کے اجلاس میں, بشرا بیگم صاحبہ نے خبردار کیا کہ ایم این ایز 10,000 لوگ لے کے آئیں, ایم پی ایز 5,000 لوگ لے کے آئیں, ورنہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تحریکیں یا احتجاج, آپ ایک سینئر سیاسی رہنما ہیں, یہ دھمکیوں سے کامیاب ہوا کرتے ہیں کیا؟ یہ میرا سوال آپ کے پاس ہے. ناظرین بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سردار مولا بخش چانڈیو صاحب, بشرا بیگم صاحبہ نے خبروں کے مطابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ڈیوٹی لگائی کہ 10,000 بندہ ایم این اے لے کے آئے, 5,000 بندہ ایم پی اے لے کے آئے. یہ ایک پیغام تھا بانی خان صاحب کا جو انہوں نے اپنے پارٹی کے عہدیداروں یا اراکین اسمبلی تک پہنچایا. لیکن میرا سوال یہ ہے, آپ چونکہ سینئر سیاسی رہنما ہیں, اس پورے پینل میں بھی سینئر ہیں آپ, کیا اس طرح کی دھمکیوں سے احتجاج اور تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں خان صاحب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, خان صاحب کی بہت ساری حقیقتوں کی جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. عوام کی حمایت, لوگوں کا نکلنا, جس وقت چاہیں گے یہ کر لیں گے, قیامت بپا کر دیں گے. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی وہی حالت ہو رہی ہے جو ایک سرکاری جماعت کی ہونی چاہیے. اب یہ دھمکی, پہلے کہتے تھے خاندان نہیں آئے گا, ابھی بیگم صاحب اب دھمکیاں دے رہی ہیں, بہن دھمکیاں دے رہی ہیں. عوام کو آنا چاہیے. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو اس شرائط کی کیا ضرورت ہے, ان دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کال دے دی ہے, لوگ آ جائیں گے. اگر جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں, جو اہتمام آپ کہہ رہے ہیں, یہ پارٹیاں نہیں کرتی ہیں. جو زندہ جاوید پارٹی ہے, جو طاقت والی پارٹی ہے, جو حقیقت میں سیاسی جماعت ہوتی ہے, ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دھمکیاں دے کر ایم این اے کو بھی لوگوں سے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی ایم این اے 10,000 آدمی نہیں لا سکتا, ممکن نہیں ہے. 10,000 آدمیوں کو جمع کر کے کسی گاڑیوں میں بٹھا کر آپ جلسے میں لے آؤ, یہ ممکن نہیں ہے. خوابوں میں آپ کر سکتے ہو, ممکن نہیں ہے. 10,000 لوگ یا 20,000 لوگ خود بخود آتے ہیں. ایسا ماحول بن جائے کہ ملک میں سیاسی تحریک میں عوام حصہ لیں تو سیاسی تحریک ہو سکتی ہے. آپ پھر موروثیت کی بات کر گئے. دیکھیں پہلے آپ کی پارٹی پہ یا نون لیگ پہ یا اے این پی پہ یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی پہ اعتراض تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی تھی اور اب وہ خود خاندان کے افراد بات کر رہے ہیں, لیکن جنوبی ایشیا کے کانٹیکس میں یہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور چاہیے جو پارٹی کو متحد بھی رکھ سکے اور متحرک بھی رکھ سکے. میرے خیال میں پوری دنیا کی سیاست کا آپ جائزہ لیں گے تو شخصیات کا بڑا کردار ہے. یہ اور بات ہے کہ شخصیات کی جو وارث بن جائے وہ ان کے عزیز و قریب ہو, یہ اس پہ ہو سکتی ہے بات, لیکن شخصیات کے بغیر تو انقلاب بپا نہیں ہوتا. ترکی میں اگر اتا ترک نہ ہوتے تو انقلابی صورتحال تو نہ بنتی. اگر مصر میں جمال ناصر نہ ہوتے تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی. چائنا میں بھی ایسا ہے, روس میں ایسا. تو شخصیات تو ہوتی ہیں, لیکن طے یہ کرنا ہے شخصیات کا طریقہ کار کیا ہے. شخصیات کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دھمکیاں دیں گے, لیکن چلیں ان کو چھوڑے. یہ چھوٹی بات ہے. میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے, کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 10,000 آدمی ساتھ لے کر گن کر اپنے ساتھ ان کو کسی گاڑیوں میں بٹھا کر جلسے گاہ میں لے آئے. یہ ممکن نہیں ہے. 10,000 آدمی لانا ایم این اے نہیں ہے. اب یہ دھمکی ہے, ڈریں گے کچھ لوگ, نہیں ڈریں گے, لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ناکامی کا منہ دیکھنے پڑے گا ان کو ایک بار پھر.
चलें इधर इसी नुक्ते पे रहिएगा। जुनैद अकबर खान साहब, धमकियां हों या उनको लेओर किया जाए, जो भी आप कहें, लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब बड़े अहम रहनुमा हैं और एहतजाज के हवाले से वर्कर्स आपकी पार्टी के उनकी बात भी सुनते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे कल के इजलास में बुलाया नहीं गया, प्लस उन्होंने कहा कि वर्कर्स ना तो अलीमा खान साहिबा की कॉल पे आएंगे, ना ही बुशरा बेगम साहिबा की कॉल पे आएंगे। जब पार्टी कॉल करेगी तो फिर आएंगे, तो पार्टी कैसे कॉल करेगी फिर? मरवत साहब का मैं कोई पर्सन नहीं हूँ, किसी को इंडिविजुअल कॉल और मैसेज नहीं आया था। ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में मैसेज आया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम पहले दिन से जो है मोरूसी सियासत के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। अगर अलीमा बाजी ने या बुशरा बीबी ने खान का मैसेज पहुंचाया तो मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जो हमारी क़ियादत खान ने बुलाई थी, जिसमें एक कौमी असम्बली का पोजीशन लीडर, एक सेनेट का था, एक पंजाब का पोजीशन लीडर था, और उनको इसी मकसद के लिए बुलाया था और इदारों को पता चला तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो मजबूरी ये थी कि उसकी वजह से उसने अलीमा बाजी या फैमिली के जरिए मैसेज पहुंचाया। तो बुशरा बीबी न सियासत में हिस्सा लेगी और ना हम कोई खानदानी गुलाम नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियों के है कि एक उसका दादा था, नाना था, फिर बेटी थी, फिर उसका था, फिर उसका एक चौधरी बट्टू पैदा करेगा, फिर जो है सब जुनैद सफदर आएगा, फिर उसकी पीछेंगे। तो हम खानदानी सियासत न करते हैं और ना हम सियासी वर्कर हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम खान के साथ है तो उसकी बीवी और उसकी बहन के साथ भी होंगे, तो हम फिर सोचेंगे। ये मेहरबानी करके उसको सियासत में न घसीटे। अगर एक बीवी अपने शौहर के लिए बात करे या एक बहन अपनी, तो उसका जो है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी भी जब हम जेलों में थे तो हमारी फैमिली के लोग जो सियासत का उसके साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी कोशिशें करती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चंडी साहब मुझसे बहुत सीनियर है, मुझे कोशिश करूंगा कि एहतराम रखूं, लेकिन मैं ये को कहूँ कि आप लोग कहते हैं कि हम अगर बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा था, शायद आप गलत समझे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इसी पॉइंट पे चाहते हैं कि जो मैंने पहले भी बात की कि इदारे हमें जो है, हम चाहते हैं कि लोगों का एहतराम इदारों के साथ कायम रहे, उनका रिश्ता मजबूत हो, तो हम ये चाहते, ये नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि आप सियासी पार्टियों से क्यों नहीं मिलते। सियासी पार्टी, आप अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। एक बंदा जिसका पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको दिया और आपने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। फैसल वाडा का पीटीआई से ताल्लुक नहीं, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने आपके हवाले किया, आपने उसको किया। आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है, इसका पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, वो आज तक असम्बली में नहीं है। आज तक ये मुझे बता दे कि कब आए, क्योंकि वो असम्बली को, उसको असम्बली ने किसी ने वोट तो नहीं दिया, न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया। वो वज़ीर आज़म से ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप अपना बंदा मुंतखब नहीं कर सकते कि किस पोजीशन से हम आपके साथ बात करें। आप तो अपनी वाज़ेह तो करें ना आपको। और आप कहते हैं कि बात करें, आप एहतजाज न करें। एक तरफ हम एहतजाज की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पे रोजाना FIR आती है, और अजीब FIR हमें पे काटी जाती, कभी मोटरसाइकिल चोरी की, कभी गाय चोरी की, कभी ATM चोरी की। इस तरह की FIR रोजाना हर महीने पे काटी जाती है, रोजाना के हिसाब से। ऐसा MNA नहीं, एक तरफ ये बात करते कि बात करे, दूसरी तरफ ये करते। पहली दफा तारीख में कभी पार्लियामेंट के अंदर जो है लोग नहीं, पार्लियामेंट से भी आप लोगों ने MNAs को है गिरफ्तार किया। आपने अपोजिशन लीडर जिस तरह, वो पुलिस ने 3 दिन पहले जिस तरह घसीटा, आपके तो किस बुनियाद पे हम बात आपके साथ कर सकते हैं? आपका इख्तियार ही नहीं है। मानते हैं हमसे गलतियां हुई है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई, इसलिए भुगत रहे। मैं मानता हूं कि काले आई थी, इसलिए मैं गलत हुआ था, मैं भुगत देंगे, इंशाल्लाह हम भुगत देंगे, हम कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग पहले भुगत चुके, दोबारा भुगतेंगे। और अगर ये तारीख की बात करोगे तो फिर अयूब खान तक जाएंगे, किसको कहा था, फिर दौलत की बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे कि कौन किसने आर्टिकल लिखा था कि जो है अयूब खान जो है कायद आज़म से बड़ा लीडर था। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब अगर इजाजत दें तो मैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की राय ले लूं। सेनेटर साहब, बात तो जुनैद अकबर खान ठीक कर रहे हैं ना, कि अगर बहन अपने भाई के लिए, सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर तो अलीमा खान है, अगर वो बात करती हैं या एक खातून अपने शोहर के लिए बात करती हैं, तो उसको फिर मौरूसियत की तरफ क्यों धकेला जाता है? अलीमा खान ने तो क्रिटिकल की बातें भी की हैं। जब वो इस्लामाबाद वाला जलसा मुलतवी करवाया गया तो उन्होंने खुल के अपनी पार्टी के बारे में भी बात की थी ना। देखिए, बात ये है कि ये जो बैरामीटर है ना, कि
یہ سیاست کے اندر باقی لوگ خاندان کیوں آ جاتا ہے اور یہ کیا مسئلے ہیں، یہ نہیں ہونا، موروثی سیاست ہے، اس کو سب سے زیادہ پروموٹ اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے۔ اگر اس کے بعد یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر ان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہنوں کا عمل دخل بھی ہو، بیگم صاحبہ کا بھی عمل دخل ہو، بھانجے کا بھی ہو، باہر جو ایکس وائف بیٹھی ہے ان کا بھی ہو، تو پھر لوگ سوال تو کریں گے نا کہ آپ تو سب کو بولتے تھے کہ جی یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اب کون نہیں جانتا کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ عثمان بزدار نہیں چلاتا تھا، بشرا بی بی چلاتی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ اے سی اور ڈی سی کی پوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کیا معاملات کون کرتا تھا اور کس کی چلتی تھی پنجاب میں۔ ابھی آپ کے سامنے جنید اکبر خان نے صحیح بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے موروثیت کو۔ شاندنا گلزار صاحبہ نے بھی چند دن پہلے بات کی تھی۔ تو اگر کوئی کسی انمیٹ، جیل انمیٹ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو وہ پھر موروثیت کہاں سے آ جاتی ہے؟ میرا تو یہ سوال آپ سے ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل والے معاملے کے اوپر سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ جو پنجاب حکومت 4 سال رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو دیکھنے کا ہے کہ وہ کیسے چلی، کس نے چلائی، کس کے احکامات میں چلائی گئی۔ یہ تو سوال بنتا ہے نا۔ آپ یہ اگر کر دیں کہ آپ کسی ڈمی انسان کو آگے سی ایم بنا دیں اور پیچھے سے بیٹھ کے آپ خود معاملات چلائیں تو یہ موروثیت ہی ہے۔ اس سے بہتر آپ سامنے آ جائیں۔ تو یہ اچھا نعرہ ہے، یہ اچھا نعرہ ہے، یہ بکتا بھی اچھا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتا۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ بات کی گئی کہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم سے کیوں بات کی جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا، تو بھائی آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی آپ کی بات نہیں سنتا تھا۔ آپ جا کے اپنے انٹیریئر منسٹر اپنے ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں کہ کون تھے اور وہ کتنی آپ کی سنتے تھے، کتنی کسی اور کی سنتے تھے۔ اور یہ جو سارا نظام ہے، یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جس کو عمران خان صاحب نے اون کیا اور کہا کہ میں لے کے آیا ہوں، یہ 1 پیج والا نظام یہ خود لے کے آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت بڑے بڑے کام اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں نے ہی کیے ہیں، چاہے وہ 1973 کا آئین ہو، چاہے وہ اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ ہوں، نیوکلیر دھماکے ہوں، نیوکلیر پروگرام ہوں۔ آپ کو بیچ میں ظاہر ہے وہ لوگ آتے رہے، جو بھی معاملات تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ ان کے پاس بالکل پاور نہیں اس لیے ہم ان سے بات نہیں کریں گے، بات درست ہے نہیں۔ اسی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں، جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو کر لیا تھا، تو بہت سارے معاملات جو بہت سارے مسائل ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں۔ ابھی تو سینیٹر صاحب مذاکرات چھوڑیں، اب تو 24 نومبر کی فائنل کال ہے۔ حکومت کیا تیاری کر رہی ہے؟ ملک میں ایک قانون ہے، ملک میں ایک آئین ہے۔ آج بھی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب وہ 9 مئی کے حوالے سے بات کر گئے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو جب 9 مئی اپنی جگہ پر موجود ہے، نیا احتجاج آ رہا ہے، تو حکومت کیا تیاری کر رہی ہے؟ میں آپ سے شروع کر دوں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سینیٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب، میں نے بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا، آپ کی پارٹی الزام دیتی ہے کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ ملک بند کرتے ہیں، لیکن ملک کا ایک قانون بھی ہے، ملک کا ایک آئین بھی ہے۔ تو اس بار ریاست کی، حکومت کی، اداروں کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم مریں گے یا مار دیں گے یا ہم حملہ آور ہوں گے، ہماری میتیں جو ہیں وہ اگر نہ آئے تو ہمارے نماز جنازہ پڑھا لی جائے۔ دیکھیں پاکستان کا آئین آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ کو جان لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کو جو ہے وہ حملے اور یلغار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ایک آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے اگر یہ جو کچھ انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے تقاریر کی اور جو کچھ معاملات اس کے بعد ہوئے اور جو اس سے پہلے بھی ہوئے، اگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی اجازت ملنی چاہیے۔ 9 مئی جس پارٹی کے سی وی پہ ہو، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ حملہ، پی ٹی وی پہ حملہ ہو، پرائم منسٹر کو کہا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے باہر نکالا جائے، یہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں خود کہا۔ تو یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں آپ کے، تو پھر آپ اگلے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق آپ کو جگہ دے دے گا اور آپ آگے انتشار پھیلائیں گے، تو اس طرح تو ہوگا نہیں نا، اور نہ ہونا چاہیے۔
चलें, इधर रुकिएगा। जुनैद अकबर खान साहब, ये पंजाब को कॉल किया बाकायदा अली अमीन खान गंडापुर ने, जब उन्होंने कहा वज़ीर आला साहब ने कि पंजाब इस बार आएगा। पिछली बार भी कोई पंजाब से ख़ास लोग नहीं आए थे। अब इस 24 नवंबर के लिए क्या ऐसी चेंज है कि पंजाब आ जाएगा, साथ मिल जाएगा, या हर बार आप लोग ही आएंगे और आंसू गैस खाते रहेंगे आप लोग? नहीं, इंशाल्लाह पहले भी पंजाब निकला था। पंजाब में जो मेरा ख्याल है तारीख में इस तरह की मार्शल्लाओं में भी नहीं हुई, जो चादर चादीवारी की तकद्दुस पामाल किए गए, जो ख़वातीन को उठाया गया, जो बच्चों को उठाया गया, जिस तरह अभी हमारे एक फीमेल MNS की सारे गांव की बिल्ली काट दी गई, जो जुल्म हुआ है उसकी तारीख में मिसाल नहीं। फिर भी पंजाब के लोग निकल आए। पर इंशाअल्लाह ताला, चूँकि हमारी पहले आज इस दफ़ा आखिरी काल थी, तो हमने एहतजाज था, वो माहौल बनाना था, वो इंशाअल्लाह ताला लोग तैयार है। और मैं सीनेटर साहब की बिल्कुल मैं उसकी बात से एग्री हूँ कि MNA 10,000 लोग नहीं निकाल सकते, ये लोग खुद से निकलेंगे। न पहले हमने निकाले, न आइंदा हम निकालेंगे। ये खान साहब के साथ है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान की वजह से हमारी अपनी कोई नई हैसियत है। न पूरा हम ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारी न पॉलिटिकल लोग थे, न हमारी अपनी वोट बैंक है, न हमारे साथ लोग निकलते हैं। तो इमरान खान के लिए इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, KP के लोग भी निकलेंगे, पंजाब के, और इससे पहले भी निकल चुके। और मेरे भाई ने बात की, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर आप हम पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे, हमारे टाइम पे भी बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कहीं नहीं रोका। हमारे टाइम में मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, हमने नहीं रोका बल्कि फैसिलिटेट किया। तो अगर आप हमें सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, आप हम जलसे करेंगे, उसका आप जिस तरह लाहौर में हमें इजाज़त दी गई, वो भी तवीन अदालत के बाद 6 बजे, जैसी 6 बजे आप अंदाज़ा कर ले लाहौर में 6 बजे की जिस गर्मी में जलसा हो सकता है, जिस तरह संगजानी में हमें इजाज़त दी गई और फिर उस पर FIR काटी गई, और फिर उसके जो है वो क्या, तो ये तो हम कोई शादी का प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, जलसा कर रहे थे। आप किस तरह 6 बजे 4 बजे शुरू करें और 6 बजे रात को हमें इजाज़त दी, सुबह जलसा करें और 4 बजे शुरू करें, तो ये तो सियासत में नहीं होता। तो अगर आप हम इस तरह एक्टिविटी न करें, फिर भी आप FIR काटते हैं, फिर भी हम आपको जो है, आप हमारे घरों में आते हैं, हमारे बच्चों को यरगमाल बनाते, हमारी ख़वातीन को करते, तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसे करके, क्योंकि FIR तो आप काटते हैं हर MNA पे। ऐसा इस पार्लियामेंट में ऐसा कोई MNA नहीं जिस पे 50 से ज्यादा FIR न हो। तो अगर 50 FIR आपने यूं ही काटी, 9 मई की बात मेरे भाई ने की, बिल्कुल हम कहते हैं कि 9 मई को जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा दे दे। 1.5 साल में आपने क्या किया? आपने तो अभी तक अदालतों में वो केसेस, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है तो लेके आए ना, लेकिन लोगों ने 8 फरवरी को वो रिजेक्ट किया। 9 मई वाला जो कह रहे थे वो 8 फरवरी को रिजेक्ट हुआ। आप एक पार्टी का लीडर खुद एक खातून से जो जेल में है वो हार चुकी है, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान खुद हार चुकी है, पंजाब खुद हार चुकी। और ये मैं नहीं कहूँगा, मुस्लिम लीग के हम 2018 में हम हुकूमत में आए थे, मुस्लिम लीग ने कह रही थी कि ये इसने दानली सी आई, बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग की लोग कह रहे हैं। चांडियो साहब की पार्टी का बंदा कह रहा है जो मुस्तफा कमाल से हार गया, वो कह रहा है कि मुझे जो है पहले से बताया गया था कि ये सीट हमने किसी और को दी है। अंदाजा कर ले, मुस्लिम लीग के जो डिविजनल सदर है वो कह रहे हैं कि ये जो काफ को सीटें दी गई है गलती, काफ तो तीसरी 14 नंबर पे थी। तो ये इस दफा सारे लोग कह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे। वैसे इत्तफाक है कि 20 नवंबर को ये इलेक्शन वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आपका नुक्ता आ गया, इधर रुकिएगा प्लीज सरदार साहब। अब तो मैं तो 24 नवंबर के हवाले से देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि क्या होगा। ये डू एंड डाई की कॉल है, यानी मरो या मारो की कॉल है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कौन डाई होगा कौन डू होगा, आप क्या देखते हैं? अल्लाह रहम करे। मैं तो पाकिस्तान को इन हालातों से महफूज देखना चाहता हूँ कि मरो या मारो, आपको सियासत करनी है। आप सियासी अमल में हिस्सा लें। सियासत के लिए यहाँ आमदन नहीं है, पार्लियामेंट खुली हुई है, मीडिया तमाम काम कर रही है। आप तरीकेकार वो अख्तियार करें जो सियासी हो, लेकिन आपका लबो लहजा देखे, आपके खान साहब का लबो लहजा देखे मरने मारने की बातें करते, ऐसे तो सियासत नहीं होगी। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, मैं अपने तहरीके इंसाफ के दोस्त के साथ, कि खानदान के अफराद ने अगर तकलीफ में बात की तो कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है। बहन कह सकती है भाई के मुतालिक बातें, हम शरीक हयात कह सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो हो गया है ना कि जब तक आप हर पैगाम
ان کے حوالے سے بھیجیں گے، اس کا مطلب پارٹی تو آپ کی غیر مؤثر ہو گئی، عہدیداران کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ اب جو بڑے بڑے جذباتی لوگ نظر آتے ہیں تحریک انصاف میں، وہ کس کام کے ہیں؟ یہ کام آپ تو کر نہیں رہے ہیں، یہ تو ان کی شریک حیات کرے گی، اس پر اعتماد ہے کہ وہ جو پیغام دے گی بہن پر ہے۔ مطلب پارٹی تو آپ کی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اب مانے یا نہ مانے، اب دلیل دینے کو تو آپ کسی بھی بات سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت کی حیثیت میں ناکام ہو گئی ہے، تنظیمی ڈھانچہ اس کا نہیں ہے۔ آپ بیرسٹر لائے، دو بار وکلا لے آتے، کام تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوگا بھی نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی تنظیم کے بلبوتے پہ چلتی ہیں۔ ہاں چند شخصیتیں ہیں، عوام ہیں، کارکن ہیں، کچھ نوجوان ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کار آپ کا سیاسی نہیں ہے، یہ غیر سیاسی ہے۔ مانے نہ مانے دلائل دے، لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ سردار صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ جناب جنید اکبر خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین، اور سینیٹر افنان اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔